امام الانبیاء نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنے گھر منگوا کے سنا، اس کی سی ڈی چلا کے سنا یا اس کی آڈیو چلا کے سنا یا ویڈیو چلا کے سنا، تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں جس نے گانے سنے، جن کانوں سے سنے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. چند منٹوں کی لذت کے لیے، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے آپ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. یہ جو کان ہے نا، کان، ان کی شکل ہی اللہ نے سیپیوں جیسی بنائی ہے، سیپیوں جیسی. سیپی جانتے ہیں؟ یہ سمندر میں ہوتی ہے، آج کل شو پیس کے طور پر لوگ گھروں میں بھی رکھتے ہیں. تو سیپی کی جو شکل ہے نا بالکل کانوں جیسی ہوتی ہے. آپ سیپی کو سامنے دیکھیں نا ایسے لگتا ہے کان سامنے رکھ دیا، کان کاٹ کے، بالکل کانوں کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اسٹرکچر جو اس کا ہے. تو سیپی میں کیا بنتا ہے؟ سمندر کی تہ سے نا سیپیاں نکالی جاتی ہیں، شکل کان جیسی ہوتی ہے اور ان سیپیوں میں موتی بنتے ہیں. تو جس کے اندر موتی بنتے ہیں نا، اللہ نے اس کی شکل ہی کانوں جیسی بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کان ہم نے فضول نہیں بنائے سیپیوں جیسے. جس طرح رحمت کے قطرے، بارش کے قطرے سیپیوں میں اترتے ہیں تو موتی بنتے ہیں، اسی طرح قرآن اور مصطفیٰ کا کلام جب مومن کے کانوں کی سیپی میں اترتا ہے تو موتی بنتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں دونوں کان بھر دیے جائیں گے، کس سے؟ جہنم کی آگ میں پگھلائے ہوئے سیسے کے ساتھ. یہ صورتحال ہے. اب امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے ہاں نا شادیوں پر بہت سی رسمیں ایسی ہیں، حالانکہ اب نکاح من سنتی، حضور کی حدیث ہے کہ شادی کرنا میری سنت ہے، لیکن اس ایک سنت کے ارد گرد ہمارے ہاں اکثر لوگ یا ہندوؤں کی رسمیں ادا کرتے ہیں یا عیسائیوں کی رسمیں ادا کرتے ہیں. نکاح کرنا، شادی کرنا کملی والے کی سنت ہے. یہ تیل مہندی کس کی سنت؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. یہ جتی چھپائی کس کی سنت ہے؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. یہ جب دولہا آتا نا برات لے کر، جس گھر میں اس کی شادی ہے، تو جوان لڑکیاں بن سور کر اس کو چٹکیاں لگاتی ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتی، ہنستی. جن کا اس کے سامنے آنا بھی حرام، وہ چٹکیاں لگا رہی ہیں. یہ غیر محرم عورتوں کا غیر محرم کو چٹکیاں لگانا، یہ کس کی سنت؟ زندگی میں ایک ہی سنت اس نے پوری کرنی تھی، شادی کر کے، اور تو سنت سے کوئی نصیب ہی نہیں ہے نا. تو وہ ایک جو سنت تھی اس کی برکت بھی ختم کر لی اس نے. اس کے ارد گرد عیسائیوں کی سنتیں، یہودیوں کی سنت اور کافروں کے طریقے اس نے اپنا رکھے. اب یہاں تو 4 دن کی زندگی ہے، کر لیں جو کرنا، لیکن یہ ہے کہ جب موت کی ٹک ٹکی پہ چڑھیں گے نا تو موت کا ایک جھٹکا ہی سارے قرضے اتار دے گا. یہاں تو اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور پھر اس دور میں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ پھر ویڈیو بنتی ہے، ویڈیو فوٹو بنتے ہیں، اور جس دن شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے اسی دن جا کے نا ویڈیو والے جو ہیں انہیں بیانہ دے دیا جاتا ہے اور بک کر لیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں شادی ہے، تم نے کیمرہ لے کے پہنچ جانا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ ہماری برادری اور گھر کی بہو بیٹیاں بنی سنوری ہوں گی، تم نے سب کی فوٹو بنانی ہے. کیا مسلمان کی غیرت اتنی مر گئی
کیا سینے میں حمیت اور شرم و حیا اتنا مر چکا ہے کہ غیر محرم لونڈوں سے اپنی بیٹیوں کی تصویریں بنوا رہا ہے؟ اور پھر یہ سب سے زیادہ ویڈیو فوٹوز کے بنتے ہیں جو سب سے زیادہ سجی اور سنوری ہوتی ہے. بے غیرتی کی انتہا ہو چکی. آپ تصور کریں. اچھا جب آپ نے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا ان کے گھر جا کے جن کی بیٹی لائیں آپ بیاہ کے, تو کیا کہہ کے مانگا تھا؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے نا, آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں. تو آڈی دی اسی اپنی دی بنانے واسطے آئے. تو وہ ان لفظوں پہ قربان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جس طرح میرے دل کا ٹکڑا ہے, میری عزت ہے, میری بیٹی ہے, تو یہ بھی اپنی بیٹی بنانے آئے. تو وہ ہاں کر دیتا ہے اور اپنے جگر کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس گھر میں دی ہے تو اس گھر میں بھی دی ہوگی. یہ میری بیٹی ہے تو یہ بھی بیٹی مانگ رہے ہیں. لیکن جسے ہم نے دی کہہ کے مانگا تھا, اور جب وہ بن سمر کر دلہن بن کر ہمارے گھر پہنچی, ہماری عزت ہے, تو غیر محرم لونڈے بلا لیے جو کیمرے لگا کر کوئی اس کے ہونٹوں کی تصویر بنا رہا, کوئی اس کے کانوں کے کانٹے دکھا رہا, مگر اسے نہیں معلوم کہ صرف کانوں کے کانٹے نہیں آتے کیمرے میں, اس کے رخسار اور گالیں بھی آتی ہیں. خود ہی گلاں دیا تصویریں بھی بننی ہیں. پھر اندر بچیاں ہوتی ہیں نا, اگر شریف ماں باپ نے کوئی چادر کروا کے بھیجی ہے بیٹی دلہن کو, تو وہ اندر نہ سامنے سے ہٹا دیتی ہے, چادر ہٹا دیتی ہے, کیونکہ ساتھ لڑے ہار جو دکھانے, لاکٹ جو دکھانے, وہ کیمرے والوں کو کہتی ہے سامنے سے بناؤ تاکہ ساتھ لڑا ہار بھی نظر آئے, تاکہ یہ لاکٹ اور سونا نظر آئے جو گلے میں پہنا ہے. ان نادان بچیوں کو نہیں خبر کہ کیمرے نے صرف سات لڑے ہار کی فوٹو نہیں بنانی ہے, اس نے چھاتیوں کی بھی بنانی ہے, اس نے سینے کی بھی بنانی ہے. جو سینہ, یہ محمد عربی کی امت کی بچی ہے, اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. جو اپنا سینہ مسلح پر بھی نہیں دکھا سکتی, وہ دلہن بن کے اپنا سب کچھ دکھا رہی ہے. اور پھر بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کے ہاتھوں پہ کیمرہ فوکس کرتے ہیں تاکہ انگلیوں کی انگوٹھیاں دکھائی جائیں. پھر بچیاں پکڑ کے ہاتھ یوں کر دیتی تاکہ ہاتھوں کی مہندی دکھائی جائے. پورے بازو ہوتے تھے, پورے بازو, مسلمان عورت کا بازو پورا آدھے ہاتھ تک, گٹوں تک بھی نہیں, آدھے ہاتھ تک ہونا ضروری ہے. مگر امام الانبیاء کے غلاموں فلمیں دیکھ دیکھ کر, ڈرامے دیکھ دیکھ کر وہاں سے فیشن پکڑے اور بچیوں کے بازو یہاں تک ختم ہو گئے. شارٹ ڈریس پہننے لگ گئی اور یہاں تک بازو ننگے کر دیے. کیوں کہ اگر لمبے رکھیں تو ہاتھوں کے کڑے کیسے نظر آئیں گے, سونے کی چوڑیاں کیسی نظر آئیں گی. اس بدبخت نے سونے کے کڑوں کے لیے اپنے آپ کو جہنمی کر لیا کہ سونے کے کڑے بھی نظر آئیں تصویر میں اور ویڈیو میں. تو یہ صورت حال ہوئی ہماری. یہ سب سے بڑی بغیرتی ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے. ویڈیو بن جاتی. دیکھو نا آج ہر لڑکے کے پاس, ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے. اگر زیادہ ہی ضروری ہے تو میاں بیوی اپنے موبائلوں میں اپنی دونوں خود تصویریں بنا لیں اور اس کا کوئی لامپ کر دیں, کسی کو نہ نظر آئے. اپنے شوق کے لیے آپ کر لیتے نا. لیکن یہ کیا بغیرتی ہے کہ وہ سی ڈی بن جاتی ہے اور برات میں آنے والے سارے لوگ, ان کا مطالبہ ہوتا ہے اس کی ایک کاپی ہمیں بھی دینی ہے, اس کی ایک کاپی ہمیں بھی دینی ہے. 500 باراتی آئے تو 500 سیڑھیاں بن گئی, 500 گھروں میں پہنچ گئی اور ساری دنیا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئی. امام الانبیاء کے غلاموں کبھی کیمرہ فارورڈ کیا, کبھی سٹاپ کیا, کبھی ریورس کی. جو منظر اچھا لگا وہاں روک دی یا ریورس کر کے دیکھتے رہے. کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کہ ایک گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. تو درس یہ بچہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی, اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے.